السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، دا سورڈ آف اللہ تبارک و تعالی، اس کی اگلی قسط آپ کے سامنے پیش خدمت۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینا شروع کی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی، جو پہلے کبھی بھی کم ہی طاری ہوئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ دو فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی ہیں اور دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ کر مل گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نفری پہلے ہی کم ہو گئی تھی، کیونکہ فتح شدہ علاقوں میں انہوں نے اپنی کچھ نفری کو رکھا تھا انتظام کرنے کے لیے۔ بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراز میں رمضان 12 ہجری کے آخری میں یعنی دسمبر 633 عیسوی کے پہلے ہفتے میں پہنچے تھے اور مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، عیسائی اور ایرانی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ سنترے فرات کے کنارے ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کنارے پر گھومتے پھرتے تھے۔ خود خالد رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے دور تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کے خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نقارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے کے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے آ کر دیکھنے لگے۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا، ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے ہیں۔ کسی اور نے کہا، وہ تیاری کی حالت میں نہیں دیکھتے۔ ایک اور نے کہا، وہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اس خوشی میں مفتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا، اے مجاہدین اسلام، نماز کے بعد ایسے انداز سے اس ترکیب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو، کودو۔ تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے، اسی طرح اس پر اپنی خوشیوں کی بھی دہشت بیٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقوں، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک اور سخت آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ سخت اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی دو طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جسمانی طور پر لڑنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم انہی قوتوں کے بل پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاموش ہوتے ہی مجاہدینوں کے نعروں نے ارض و سما کو ہلا ڈالا اور پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے اور ہر طرح سے عید کی خوشیاں منائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالاروں کو توقع تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی شب خون کی سوچ رہے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی سالاروں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔
1 महीना गुजर चुका था, फौजें आमने सामने बैठी थी। आखिर खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सालारों को मशवरे, तजावीज़ और अहकाम के लिए बुलाया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, है मेरे रफ़ीक़ों, शायद तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ भी शब खून मारा जाएगा, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ सूरत हाल शब खून वाली नहीं। दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम हमेशा कलील तादाद में लड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे दरमियान दरिया हायल है। दुश्मन इस दरिया से फ़ायदा उठा सकता है। तुमने देख लिया है कि दुश्मन इतनी ज़्यादा तादाद के बावजूद हम पर हमला नहीं कर रहा। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो एहतियात से काम ले रहा है। हमारे लिए बेहतर यह है कि उसकी एहतियात को हम और तूल दें और हमले में पहल न करें। मैं चाहता हूं कि हमले में वो पहल करें। अगर तुम कोई मशवरा देना चाहते हो तो मैं उस पर गौर और अमल करूंगा। तकरीबन तमाम सालारों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि हम पहल न करें और कोई ऐसी सूरत पैदा करें कि दुश्मन दरिया उबूर कर आए। कुछ देर सालारों ने बहस और मुबाहिसा किया और एक तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ हो गए और उसी रोज़ उस पर अमल शुरू कर दिया गया। इसके मुताबिक कोई एक दस्ता तैयार होकर दरिया के साथ किसी तरफ चल पड़ता। दुश्मन ये समझता कि मुसलमान कोई नक़्ल व हरकत कर रहे हैं, चुनांचे उसी भी इसके मुताबिक कोई नक़्ल व हरकत या पेशबंदी करनी पड़ती। यह सिलसिला 15-16 दिन तक चलता रहा। बाद मुअर्रिखों ने लिखा है कि रोमी मुसलमानों की इन हरकत से तंग आ गए। वो पहले मुसलमानों के खिलाफ किसी मैदान में नहीं लड़े थे। उनके सालारों के जहनों पर यह बात आसेब की तरह सवार हो गई कि जिस कलील फौज ने फारसियों जैसी ताकतवर फौज को हिलने के काबिल नहीं छोड़ा, वो फौज कोई ख़ास दांव चलती है जिसे इनके सिवा कोई और नहीं समझ सकता। पहले कहा जा चुका है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन पर नफ्सियाती वार करने की महारत रखते थे। इस सूरत हाल में उन्होंने रोमियों को तज़ब्ज़ब में मुब्तला करके उनके जहनों पर ऐसा नफ्सियाती असर डाला कि वो ना कुछ समझने और ना कोई फैसला करने के काबिल रहे। 21 जनवरी 634 ईस्वी बावाला 5 ज़िक़ादा 12 हिजरी के रोज़ दुश्मन इस कदर तंग आ गया कि उसके एक सालार ने दरिया के किनारे खड़े होकर बड़ी बुलंद आवाज़ से मुसलमानों से कहा, क्या तुम दरिया पार करके इधर आओगे या हम दरिया पार करके उधर आ जाएं? लड़ना है तो सामने आओ। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान करवाया, हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, हमसे डरते क्यों हो? तुम्हारी तादाद इतनी ज़्यादा है कि तुम्हें हमसे पूछे बगैर इधर आ जाना चाहिए। दुश्मन की तरफ से ललकार सुनाई दे, फिर समझ जाओ हम आ रहे हैं। दुश्मन ने दरिया उबूर करना शुरू कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुजाहिदीन को दरिया के किनारे से हटाकर कुछ दूर लड़ाई की तरतीब में कर लिया। हस्बे मामूल इनकी फौज 3 हिस्सों में बटी हुई थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद दरमियानी हिस्से में थे। जंगे मुबस्सिरों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुश्मन के लिए इतनी ज़्यादा जगह खाली कर दी कि दुश्मन और इसके पीछे दरिया, इन दोनों के दरमियान इतनी जगह खाली रहे कि इसके अक़ब में जाना पड़े तो जगह मिल जाए, वरना दरिया इनके अक़ब की हिफाजत करता। जब दुश्मन मैदान में आ गया तो रोमी जर्नैलों ने फारसियों और ईसाइयों के लश्कर को इनके कबीलों के मुताबिक तकसीम कर दिया। इन्होंने ईरानी सालारों से कहा कि इस तकसीम से पता चल जाएगी कि कौन किस तरह लड़ा है। भागने वालों के कबीले का भी इल्म हो जाएगा। ये तकसीम इस तरह हुई कि रोमी अलग हो गए, मदाइन की फौज उनसे कुछ दूर अलग हो गई, ईसाइयों के कबीले मदाइन की फौज से अलग और हर कबीले एक दूसरे से अलग अलग हो गए। रोमी जर्नैलों ने मुअर्रिखों के मुताबिक ये तकसीम इसलिए भी की थी कि मुसलमानों को भी इस तकसीम के मुताबिक अपनी तकसीम करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में वो बिखर जाएंगे और इन्हें आसानी से शिकस्त दी जाएगी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुश्मन को इस तरह तकसीम होते देखकर अपने सालारों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे रफ़ीक़ों, खुदा की कसम दुश्मन अहमक है या हमें अहमक समझता है।
کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ سالار قعقاع بن عمرو نے کہا دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے ابن ولید، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک اور مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دماغوں کو روشن کرنے والا اللہ ہے، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ سوار دستوں کے سالار سن لیں، فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا، دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کرو کہ اس کی تقسیم درہم برہم ہو جائے گی، اور اللہ کا نام لو اور نکل پڑو۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم ہو گئے تھے لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اتنے سارے دشمنوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم کی سی ہو گئی تھی جس میں گھوڑوں کو گھومنے پھرنے کے لیے اور تلوار بازی کے لیے جگہ نہ رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز میں رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے جن سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کے کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے حملہ ایک سوار دستے نے کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دستوں کو ایک ہی بار میں حملے میں نہ جھونک دیا، دستے باری باری حملہ کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چال چلی تھی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہی بلکہ یہ رومیوں، آتش پرستوں اور عیسائیوں کے قتل عام کی سی ہو گئی۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان ان کے زخمیوں اور ان کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا، وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا پیچھے جاؤ، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کیا اور مارکا ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکا میں 1 لاکھ رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا، ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری 634 عیسوی بمطابق 25 ذی القعدہ 12 ہجری کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ ایک سالار اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ابن ولید چپ سا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے یا مسلسل مارکا سے اکتا گیا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے کہ وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا ہے، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ہاں وہ کچھ سوچ رہے ہیں، پوچھ نہ لیں، ہم نہیں پوچھیں گے، اور کون پوچھنے جائے گا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں ڈوب ہی جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مارکے کی فراغت کے بعد اگلے مارکے کی سوچ ہوتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر اور تمام تر دماغی قوتوں کو برائے کار لا کر کھڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی، وہ گہری سوچ کے بغیر اور اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بلبوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی مارکے میں 18,000 سے زیادہ کبھی نہیں رہی، ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان رہتی تھی۔ ایک ایک مجاہد کے مقابلے میں 6 کفار ہوتے تھے، لہٰذا انہیں عقل و ہوش مندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ ایسی عقل اور ہوش مندی میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔
انہیں اوصاف کے بلبوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار کہا تھا۔ جذبہ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا ہی، لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑتا تھا۔ ہر معرکے سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے جاسوسوں سے دشمنوں کی کیفیت اور اس کی زمینی اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جاتے، پھر اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرتے تھے۔ لیکن فراز کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ ان کے اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان سے ہو رہے تھے۔ یہ فراز سے ہیرا کی طرف کوچ 25 ذی-القعدہ 12 ہجری سے 2 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ 3-4 سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں جا پہنچے۔ سالار قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں، ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن عمرو تو ٹھیک کہتا ہے، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں۔ ایک اور سالار نے کہا، ہمیں بھی کچھ بتا ابن ولید، خدا کی قسم تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں پسند کروں گا، تم میں سے کوئی بھی پریشان ہو تو یہ مجھے ناپسند ہوگا۔ میں کسی لڑائی کے لیے ابھی پریشان نہیں ہوا، 3 دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں، میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جا للکارا، میں نے ایک قطرہ مول لیا تھا، میں پریشان نہیں ہوا۔ مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دکھائی ہے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے کہ تم اتنے ذریع دشمن پر غالب آ گئے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقوں، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ مجھے یقین نہیں میرے رفیقوں، ہم نے جن 2 دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلے فوراً ان سے جا ملتے ہیں۔ ابھی ہمیں بڑی خونریز جنگیں لڑنی ہیں، فارسی اور رومی تیار ہو کر ہم سے شکستوں کا انتقام لیں گے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روز رہ گئی ہے، اور میرے رفیقوں میں کچھ بھی نہیں، تم بھی کچھ نہیں، اور صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور کیوں نہ اس کے حضور اس کے عظیم گھر میں جا کر سجدہ کروں؟ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر ادا کروں؟ ایک سالار نے کہا، بے شک، کون رد کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تو نے بیان کی ہے؟ مسنا بن حارثہ نے پوچھا، لیکن تو حج پہ جائے گا کیسے ابن ولید؟ پیچھے کچھ ہو گیا تو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا؟ کیا میرے نہ ہونے پر تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ قعقاع بن عمرو نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہوگا وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المومنین سے اجازت لے کے آ جائے اور تو حج پہ جا سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے یہ وہی سوچ ہے۔ میں جانتا ہوں امیر المومنین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دے تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، اللہ کی قسم ولید کے بیٹے،
تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں، اور پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا طے تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فراز سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے میں 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور سخت سفر کر چکے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام نہیں تھے، بلکہ وہ راستے ہی نہیں کہلاتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ مصنع بن حارثہ نے کہا اللہ کی قسم ابن ولید، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی ہے جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہے۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور آسان طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمنوں پر غالب کیا ہے وہ مجھے اس راستے سے بھی گزار دے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے کے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں یہ راز امیر المومنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ ایک سالار نے پوچھا اگر امیر المومنین بھی حج پر گئے تو کیا کریں گے آپ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا، تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح تم سے ملوں گا کہ تم کہو گے یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے۔ زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری کا حج کسی طرح کیا، ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے اور روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کرنا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحے موجود تھا کہ دونوں بادشاہیاں مل کر جوابی حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ اسے دبا نہ سکے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے ہیرا کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہراول تھا، دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا عقب میں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب ایسی اطلاعیں ملتی کہ فلاں جگہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی تیز رفتار نہ کرنے کی وجہ تو یہ بھی تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک سپاہیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور وہ ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا چاہتے تھے۔ لشکر 31 جنوری 634 عیسوی کے روز چل پڑا۔ راستے میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں سے لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند میں سو گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھی اونٹ پر سوار تھے۔ جس علاقے سے انہیں گزرنا تھا وہ صرف اونٹ گزار سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق و بڑے پیمانے پر رہجن کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا
مال بھی وہیں رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور اہجن بھی ان علاقوں میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنا خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوں کے مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میل تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں بڑی عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشے بھول بھلیاں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا اور سمجھتا ہے کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ہی جگہ پر چلتا اور مڑتا اور تھک کر چور ہو جاتا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کئی جگہ پر اونٹ یوں بدک جاتے جیسے انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بھی بو پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو تو نظر نہ آتا ہو تو اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگ لیتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بتکے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر دیکھا مگر نیچے دیکھا مگر کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالش کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے نہیں رینگتا بلکہ پیچھے کی طرف رینگتا۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 3-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو بھی اس سانپ کی طرح ہی زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے تھے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خدا داد قوتوں سے طے کر کے دکھایا کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بر وقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے مطابق اپنا سر اس طرح سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھیں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زاد راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر اسی موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخین متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہیرا پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیلا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جن کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہی سے کچھ دور تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے عقبی حصے میں جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کا سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چیمیں گوئیاں ہونے لگیں، لیکن سر منڈوانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے نہیں پہچانا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ کسریٰ کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو چکی تھی۔ عراق کا بہت سارا حصہ کسریٰ نے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو کم از کم ایک بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔
فارسی آتش پرستوں کے نامور جرنیل قارن، ہرمز، بہمن جازویہ، اندرزرغر، روزبہ، درمہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف مارکوں میں مارے گئے تھے۔ اب پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا جاتا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا۔ الحمدللہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھے کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ تب تک بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔